اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسه وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا، یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ اور خراج سے وصول ہو اسے فے کہا جاتا ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کے حسب ضابطہ تقسیم کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے پہلے اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا لفظ تو بطور تبرک کے ہے، نیز اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ مراد اللہ اس کے رسول کے حصے سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے۔ اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات الہی، معجزات وغیرہ کا نزول ہے جو بدر میں ہوا۔ بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے، یعنی مسلمان اور کافروں کی فوجیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دنیا سے مراد وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا، اور قصوہ کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔
یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کیے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ و وعید کے صف آرا ہو جائیں۔ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے، کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتی اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔